الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. لم یأت نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید سرا جانا. عنفی آتشیم و سقا کا عتم اے گیس ہوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر پہ گرا جانا. نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگو، اللہ رب العزت دی حمد حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد دعا ہے مالک کریم اللہ جل مجدہ الکریم دی بارگاہ دے اندر کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن آقا علیہ السلام دی سیرت اور شریعت دے کامل پابندی دے نال زندگی گزارت دی توفیق نصیب فرمائے. حضرت محترم صاحب کا دو خطبے تو اسی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آپ دے بارے سنن دی سناون دی سعادت حاصل کرتے پہ سے جدے اندر اسے قرآن کریم فرقان حمید دی روح دے نال سورہ اسراء دی پہلی آیہ مقدسہ ادھے وچوں سمجھن دی کوشش کی تھی جدے اندر رب کریم نے فرمایا کہ میں اپنے بندے نوں سیر کرائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اور پھر اس تو اگے تو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی تک سے قرآن کریم تو فیض حاصل کیتا. اس تو اگے رب کریم نے فرمایا الذی بارکنا حولہ. رب کریم نے فرمایا کہ وہ مساجد یعنی کہ مسجد حرام اور اقصی فرمایا بارکنا برکت پئی ہے. یہ بار تعالیٰ ہر مسجد دے اندر برکت ہویا کرتی ہے تو رب کریم نے فرمایا نہیں بارکنا ما حولہ کہ ان دونوں دے مسجدہ دے بار ماحول دے اندر اطراف دے وچ سیڈا دے ہوتے فرمایا بارکنا میں رب کریم نے برکت رکھ دیتی ہے. علماء محدثین دے کو جدو یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور مسجد دے اندر تو برکت ہے منیا، مسجد دے اطراف دے اندر مسجد دے باہر برکت نو منن دی اور برکت نو حکم دے من دی وجہ کیا ہے؟ تو علماء محدثین نے جائزہ لے کے اس گل نو مکمل اور کامل یقینی بنا کے دسیا. فرمایا اگر تسی مسجد حرام دے اطراف دے اندر سیڈا تو دیکھو تو تاوی انبیاء علیہ السلام دے مزار شریف ہیں اور مسجد اقصی دے اطراف دے اندر دی انبیاء علیہ السلام دے مزار شریف ہیں. اللہ رب العزت نے انبیاء نبیوں دیاں قبراں نوں قرآن کریم دے اندر برکت قرار دے دیتا ہے.
پھر اسی پچھلا سابقہ خطبے دے اندر سمجھیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کریم لجپال نبی علیہ السلام نو اپنی ذات اقدس کا دیدار نصیب فرمایا، اور پھر اس مقام تے رب کریم نے فرمایا کہ ان ہوا الا وحی یوحا، اے لوگوں یاد رکھنا میرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اس وقت تک اپنی زبان نہیں کھولتا جس وقت تک میں رب کریم ان کوئی گل اکھاونا نہ چاہوں۔ فرمایا بولتا بھی اپنی مرضی دے نال نہیں ہے، بلکہ رب کریم نے ان ہوا الا وحی یوحا ثابت کرن واسطے اور دلیل بنن واسطے فرمایا ہے محمد وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے محمد جلی کافرن پتھر تو مارے نہ وما رمیتا، وہ جو تم نے پتھر مارے اذ رمیتا جدا تو مارے، ولکن اللہ رما، اے محمد وہ پتھر تو نہیں مارے تیرے خدا نے مارے نہیں۔ تو رب کریم نے نادان انسانہ تک کی گل پہنچائی کہ فرمایا لوگو او انسانہ ہو نادانہ ہو اس چیز نو سمجھو کہ میرا محمد اگر کسے بندے نو مار دے وے تو وہ اصل دے اندر محمد نہیں مار رہا بلکہ میں رب کریم ہو تو کل مروا رہا ہوں۔ میرا محمد اگر کسے نو عزت دے رہا ہے تو اصل دے اندر وہ عزت محمد نہیں دے رہا بلکہ میں رب کریم اس شخص تک عزت پہنچا رہا ہوں نا۔ تو آقا علیہ السلام تک فرمایا جتنی چیزاں تھوڑے تک پہنچیاں اور حضور تے وسیلہ دے نال پہنچیاں، فرمایا ظاہری طور تے دیوڑ والا میرا محمد آئی اور باطنی طور تے تھوڑی مدد کرنے والا میں رب کریم ہوں۔ آئیے اس چیز تیزی دے نال سمجھ دے ہویا آقا علیہ السلام نے جو معراج آقا علیہ السلام دا کامل ہویا مکمل ہویا، ہن اجازت ملی کہ جا محمد دنیا تے جا دنیا نو وسا، اپنے امتیاں نو جا کے دس کافرہ دے منہ بند کر جڑے آخ دیان کہ رب تیرا تینوں بھول گیا ہے، انہوں نے جا کے منہ پٹی مار دس انہوں نے کہ میرا رب تو وہ ہے جڑا راتی ستے پہ نو جگا کے میں نے اپنے دیدار دا شرف دے گیا، تو سا کبھی آدھے ہو کہ رب میں نے بھول گیا۔ تو پھر جس وقت کوئی مہمان کسی چنگے بڑے بندے تو کول اٹھی کے آوے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی تحائف دیندہ ہے، کچھ نہ کچھ انہوں تحفے دیندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کریم لجپال نبی علیہ السلام نو تحفے دیتے، فرمایا محمد جا تیری امت واسطے میں 50 نمازاں کو تحفہ دے رہا 50 نمازاں، اور بھی کافی تحائف ملنے لیکن چونکہ ڈسکس سے دوتے کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب جا اپنے امت نو جا کے آرڈر دے، میں انہوں نے 50 نمازاں کو تحفہ دیتا، نماز پڑھن سجدہ زمین تے کر رہے ہو سن، میں مالک کریم لم یزل جڑا کسے مقام تے نہ نظر آ سکنا نہ سما سکنا نہ رہ سکنا نہ بہ سکنا، میں ہر مقام تو ہر جہن تو پاک ہاں، وہ دے باوجود بھی وہ سجدہ زمین تے کیتی پہ ہو سن، میرے مالک کریم دی رحمت انہوں دے سرہ دے اتے سوار ہویا کرتے۔ فرمایا جا انہوں نے جا کے دس اگر میرا قرب چاہتے میری محبت چاہتے میرے نال مودت چاہتے میرا قرب میری قربت دے وچ آنا چاہتے تو وہ 50 نمازاں تحفہ قبول کر کے میں نے سجدہ کیتا کرے۔ آقا علیہ السلام نے نمازاں دا تحفہ لیا واپس آئے۔ اب حضرات نے کہ سنی ہوئی گل حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام آپ 6ویں اسمان تے کھڑے ہوئے ہیں، عرض کی تھی فلا امی و ابی یا رسول اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفے ملے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں 50 نمازوں کا تحفہ ملیا ہے۔ کتنے نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم 50 نمازہ بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا لوگ نمازہ چھوڑ دے من، ہو سکتا لوگ دنیا داری دے اندر پھس جامن، جاؤ نا توڑا رب توڑی بڑی منیندہ ہے، توڑی بڑی ہی چاہت ہے رب کریم نو، بڑا ہی اللہ رب العزت توڑی نال محبت کرتا ہے، جاؤ واپس جاؤ اور اپنے رب دے کھولو انہا نماز انہوں گھٹاون دا اللہ رب العزت دے سامنے ایک سوال کرو تاکہ رب کریم توڑے سوال دے اتے نماز انہوں کم کر دے۔ حضور علیہ السلام واپس گئے،
ہن بخاری دے اندر جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہر چکر تے 10 نمازاں گھٹائی دے رہ گئے، آخری چکر تے 5 گھٹائیں گے۔ مسلم شریف دے اندر ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر چکر تے 5 گھٹائی دے رہ گئے اور 9 چکر لائے۔ علماء محدثین نے فرمایا کہ تسا 9 چکر والی روایت نو زیادہ تیزی دے نال یوز کرو، استعمال کرو، چونکہ 9 چکر دے اندر حضور علیہ السلام دی عزت بھی زیادہ ہے اور رب کریم دا دیدار کرن دا شرف بھی زیادہ ملتا ہے۔ اس واسطے 9 چکر لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر بری آکھیں یا رسول اللہ نمازاں زیادیاں، یا رسول اللہ نمازاں زیادیاں، یا رسول اللہ نمازاں زیادیاں۔ جدو حضور علیہ السلام 9 چکر لا کے واپس آئے نا تو حضرت موسیٰ نبی جنہ علیہ السلام فرمان لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میری عرض منو، ایک چکر اور لا چڈو، جو 2 نمازاں رہ گئیاں تو وہ سوکھیاں 5 ہو گئیاں تے رب کریم دے بندے کوئی نہ پڑھ سکتے۔ ہن تواڈے اور میرے آقا نے کی گل کی تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ ہن مینوں رب دے کولوں حیا آتا ہے، ہن مینوں شرم آ رہا ہے، ہن میں پھر جا کے دیکھو نا جی ایک بندہ تحفہ دے وے تو بندہ آکھے تھوڑا جا گھٹ کر، پھر تھوڑا جا گھٹ کر، پھر تھوڑا جا گھٹ کر، 9 ویری گھٹواوے تو دے اندر مہمان دی توہین ہون دا خدشہ ہوندا ہے۔ اس واسطے حضور علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ نہیں، ہن شرم آ رہا ہے، ہن مینوں رب اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر جا کے دوبارہ اے سوال کر دیاں، اے مطالبہ کر دیاں، مینوں حیا آندا ہے۔ موسیٰ 5 لے کے جا رہے ہیں، جملے سننا حضور دے فرمایا موسیٰ 5 لے کے جا رہے ہیں، جڑے میرے حسن وہ چھڑے سن کوئی نہ، جڑے میرے حسن کوئی نہ وہ پڑھ سن کوئی نہ۔ سمجھ آ رہی میری گل دی؟ فرمایا جڑے ساڈے ہوئے نا ساڈے وہ نماز چھوڑن لگے نہیں تے جنہ ساڈی بندگی چاہنے ہی نہیں، جنہ ساڈی مننی نہیں، فرمایا انہوں نے بھاویں 50 دے بھی تے بھاویں 2 دے بھی انہاں پڑھنی آ۔ دیکھو نا آپ حضرات ہم رمضان شریف آندا پیا، حالانکہ اگے سارا رمضان شریف گرمیاں چاہتا رہا، ہن سردیاں ہونی تقریباً، چونکہ گرمیاں دی شروعات ہونی، ایڈی خاصا گرمی لگنی کوئی نہیں، لیکن وہ دے باوجود بھی جنہ پچھلے سال کوئی نہ رکھے انہاں رکھنے اس سال ہی کوئی نہیں۔ یہ اندر کیا ہے؟ یہ اندر ریا ہے، یہ اندر تکبر ہے، یہ اندر شیطانی سوچ ہے، بس یار میں رکھ ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ رب کریم نے واضح الفاظ فرمایا لا یکلف نفسا الا وسعها، فرمایا بندہ نادان جتنی تینوں طاقت دیتی رب تیری طاقت دے مطابق تیرے کو اللہ رب العزت مطلوب کردا، تیرے کو سوال کردا، تیری طاقت دے مطابق تیرے تے بار پایا جاندا۔ ہن رب تا تینوں روزہ دے کے آکھے بھی تیری طاقت ہے، تینوں اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دیتی ہے کہ تو روزہ رکھ سکنا ہے، تے تو گھر دے وچ بیٹھ کے رب دی نعمتاں کھا کے آکھے بھی نہیں میں نہیں رکھ سکتا۔ تو قبلہ وجہ یہ ہے کہ جس بندے جڑا کرنا ہے اس کر گزرنا ہے، تو جس بندے نہیں کرنا وہ کر سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت دے پیارے حبیب نے فرمایا موسیٰ ہن جڑا ساڈا ہویا اور نمازاں پڑھسی تے جڑا ساڈا نہ ہویا اس واسطے 5 بھی بوجھ ہی حسین۔ ہن موسیٰ علیہ السلام کھلوتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ایک گل کیتی، واپس آئے، ہن رب کریم نے اگلی گل کر دیتی، فرمایا نبی لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں تبدیل ہوندے میرے کلام۔ غور کرنا اس گل تے، غور کرنا، لا تبدیل نہیں تبدیل ہوندے لکلمات، کوئی کلام اللہ، اللہ کا کوئی کلام تبدیل ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا کلام یہ ہے کہ میں تینوں 50 نمازاں دیتی ہیں، میرا کلام کیا ہے؟ میں تینوں 50 نمازاں عطا کیتیاں۔ ہن تیرے مطلوبے دے اتے، تیرے سوال دے اتے اسی 45 نماز نو کم کر دیتا ہے، لیکن میرا کلام چینج نہیں ہویا۔ اے محمد تیرا 29 نمازاں 5 پڑھ سی، میں رب کریم اپنے کلام دے مطابق انہوں نمازاں دا ثواب 50 دے سکتا۔ سمجھ آ رہی میری گل دی؟ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محمد نمازاں 5 پڑھ سو تے ثواب 50 دا لاوے۔ سو راو اس چیز نو سمجھو، حضور علیہ السلام نے نماز دے اتے کتنی پابندی لائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ میرا دل چاہتا ہے میں بلال حبشی نو حکم دیواں کہ وہ اذان پڑھے، بلال حبشی مسجد نبوی چ اذان پڑھے تو میں کچھ صحابیاں نو نال لے کے لکڑا لے کے ٹر پواں، جیڑا نمازی گھر دے اندر بیٹھا ہوئے میں گھر دے وچ لکڑا سٹ کے اگ لا دے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے
اس تو بعد کی گل کی تھی. فرمایا صحابہ یاد رکھنا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ میری امت نوں دس چھوڑو تے میری امت کان کھول کے سن لے. قرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا نماز دے اندر میں محمد دی اکھاں نوں ٹھنڈک ملتی ہے. نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. ہن آؤ اصل لوگ آپ سوچ لئیے اصل لوگ خود اس چیز نو متوازن ہو کے دیکھیے تھوڑا جہا اس گل دے اندر تدبر و تفکر کر کے سوچ کے تو چلیے کہ توڑا اور میرا نبی میرے ساڑے واسطے غارِ ہرا دے اندر روے, غارِ سور دے اندر روے, طائف تے پتھر برداشت کرے, شعبے ابی طالب تے 2.5 سال بھوکے گزار چھڑے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام توڑے اور میری خاطر حضرت بلال حبشی فرماندے نے مہینہ میرے نبی دے گھر چولہے چاک کوئی نہیں بلدی ساڑے خاطر اپنے امت دی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا شب و روز گزرے کہ حضور ایک کو ڈیمانڈ کرن گے آئے رکھو اے میری امت اگر تسی چاہتے ہو کہ میری اکھاں ٹھنڈا ہو جاویں, چاہتے ہو کہ میری اکھاں ٹھنڈک ملے تو آؤ رب دی بارگاہ جھک جاؤ. قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز دے اندر اپنی زندگی نو وقف کر چھوڑو. تو میرا بھائی یاد رکھنا ہر چیز دے 2 پہلو ہویا کرتے ہیں. ہر چیز دے 2 پہلو ہویا کرتے نہیں. ہوئی گلا عمومی طور تے ساڈے سنی حضرات سن نہیں سکتے پر سننی مجبوری ہے ان کو جواب بھی تو نہیں نہ سکتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قول ہے نا قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز دے اندر میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. اگر اس چیز نو پٹھا کر لو تو فرمایا جڑا پڑھ سی او اکھاں ٹھڑ دے سی تے جڑا نہ پڑھ سی او اکھاں گرمائش دے سی. سمجھ آ رہی میری گل دی کوئی نہ. تے قیامت والے دے جس بندے نماز پڑھیں وہ تو حضور دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آکسی یا رسول اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے تھوڑی اکھاں نوں ٹھنڈا کی تو یا نو اج گرمی تو بچا لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچا ہی نہیں سن جے نماز کوئی نہ پڑھیاں تے حضور دی اکھاں نوں گرم کیتا. وہ حضور دی بارگاہ جا کے کی آکسی حضور یا رسول اللہ علیہ وسلم نماز تو میں کوئی نہ پڑھیاں پر آج میں نو بچا لو تے اگر خدا نہ خواستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما چھڑیا کہ جا چلا جا نادان دنیا دے وچ رہ کے تو میں نو گرمی دتی ہے اج محشر دی گرمی تو بھی کھلو کے سو دس تیرا اور میرا کی بن دس تیرے اور میرے پیچھے کیا بات جاسی. اور آؤ اگلی گل سنو. اگلی گل اس تو بڑی گل اور مور قرآن نے لا چھڑی تو جو ہے آتی میری طرف سبحان اللہ. یاد رکھنا قطعی گل قرآن دی ہویا کرتی زنی گل حدیث دی ہویا کرتی. یہ 3 حدیثاں پیش کیتیاں قرآن کریم دی آیا مقدسہ تلاوت کردہ شرف حاصل کرو. اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ قلم دے اندر یوم یکشف عن ساق فرمایا ایک دن ناسی جس دن دے وچ ساق کھل جاسی. ساق کھل جاسی. ہن ساق دے 2 معنی ایک کو وزنی شے کھل جاونا تو معنی پنڈلی پلی جڑی ہوندی فرمایا پلی کھل جاسی. ہن پلی تے قیامت والے دن کھل نہیں سکدی. یوم یکشف عن ساق قیامت والے دن تھوڑے نامہ اعمال کھل جاسے ویدعون بلایا جائے گا الی السجود انسانوں بلایا جاسے آؤ الی طرف السجود سجدے کرو رب کی طرف. ہن ایمانداری دی گل کرو ایمانداری نال بندے تے تھوڑے جہا غم ہوئے اللہ رب العزت نو یاد کردا ہے زیادہ ہوئے تے اور زیادہ یاد کردا ہے. جو دکھ زیادہ ہوئے تے پھر سجدے جی ڈہ پوندا. قیامت والے دن کے نو دکھ کوئی نہ ہو سی. ہر انسان غم دی صورت اختیار کر چکا. ہر بندہ اپنے پسینے دے اندر ڈوب رہا. ہر بندہ نفسی دے نعرے لینا کروتا. او وقت ہو سی جدو سارے کٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جا سے اب حضرات اس گل سنی ہوئی لیکن میں نقطہ دینا چاہ رہا تے وچلی گل دسنا چاہ رہا بھی اسا لوگ صرف یہ سمجھنے ہیں بھی آدم علیہ السلام کول جا سے ساڈے واسطے دعا کرو اسی بخشی جاوی. یہ سمجھنے آنا سا. حدیث دے اندر الفاظ ہو رہے حدیث دے اندر الفاظ ہیں کہ آدم نو جا کے اکثر یا آدم دعا اے کرو بھی اللہ تعالی حساب شروع کرے سانو جہنم میں سڑنس تو جہنم میں سٹے جنت سڑنس تو جنت گلے پر ایسے حساب والی جڑی سارے کول انتظار والی گھڑی ہے سانو اے کول بچا لے جو سورج کو گرمی دیندا. سمجھ آ رہی میری گل دی. وہ گرمی چ کھڑا ہونا برداشت کوئی نہ ہو سی. آدم کول جا سے آدم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کیا سے لا اسلک اليوم الا نفسی
حضرت آدم علیہ السلام فرمائے سنو لوگوں بچ جاؤ جاؤ چلے جاؤ کسی اور نو جا کے لبو لا اسألک اليوم اللہ دی بارگاہ آج دے میرا کوئی سوال نہیں اگر کوئی سوال مالک کریم میرا قبول کریندا ہے تو الا نفسی و میں بغیر چھوڑے سارے نبیوں نے کل جاسے آدم تو لائے کہ عیسیٰ تائیں یحییٰ تائیں سارے نبی یہ اکثر لا اسألک اليوم الا نفسی لا اسألک اليوم الا نفسی لیکن توڑے اور میرے پیارے محمد علیہ السلام نے کہا سننا تے عرض کر سن یا رسول اللہ علیہ وسلم تو صحیح بچا اللہ آج مر کے اسے پچھو کش ہی نہ رہ گئی تو حضور علیہ السلام فرما سن لا اسألک اليوم نفسی الا امتی آج میں اگر دن دے اندر میرا اور کوئی سوال نہیں اگر رب کریم میرا کوئی سوال پورا کریندا ہے تو الا امتی میری امت رو بس چھوڑ سمجھ آ رہی میری گل دی جدو یہ سارا چکر بھی چلتا کھلوتا اسی تو رب کریم نے فرمایا عن سات ویدعون الى السجود ہن میں آرڈر دے سا باجاؤ میں سجدہ کرنا ہن کی سمجھیں دے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ آکھے بھی آؤ سجدہ کرو تے کھلوتا بھی سامنے ہوئے تے کون ہو سی جڑا اکسی نہ کریں دا اس دے انتقاب بھی کرنے پتہ نہیں لگ جاؤنا بھی حقیقی رب ہی آئی اسی غفلت دے چاہسے شیعہ سنی وہابی سارے کھڑے ہو سے تے سارے اپنے اپنے نام اعمال ویکھی کھلوتے ہو سے بھی کون سچا تھے کون کوڑا ہے کہ رب کریم ہن آرڈر پہ دیندا ویدعون الی السجود ہن سجدہ کرو فلا یستطیعون آؤ ہن سجدہ کرو آ جاؤ جلدی جلدی سجدہ کر لو ہن قرآن کریم ہے کو تیری میری گل ہویا تو ٹھیک ہے چینج کیتی جا سکتی ہے حضور دی حدیث ہویا تو ٹھیک ہے مولوی ضعیف کر کے سائڈ تے کر سکتا ہے لیکن قرآن ہے نہ ضعیف ہو سکتا نہ انہوں سائڈ تے کیتا جا سکتا ہن قرآن کریم فرماندا خاشعۃ ابصارہم وترہقہم ذلہ فرمایا لوگ آسن کول کھلو کے خاشعۃ کسی شے نو جھکا لینا فرمایا خاشعۃ جھکا لیں گے وہ ابصارہم اپنی آنکھاں حکم کی ملے آنکھاں جھکاؤ ستے ہوئے ہو نا اللہ تعالیٰ کرم کرے سے حکم ملیا سجدے دا حکم کے نہ ملے آئی سجدے دا لیکن خاشعۃ جھکا لیا انہوں نے ابصارہم اپنی آنکھوں کو وترہقہم اور پایا اپنے آپ کو ذلت کے مقام علماء نے لکھیا قرآن کریم نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا خاشعۃ ابصارہم وترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سجدہ نہ کر سکتے وجہ فرمایا وہ سر دے والا تو لے کے پہنا دے ناخ نہ تک کا شیشہ پگال کے سامنے سمجھ آ رہی میری گل دی حسین مسلمان حسین نمازی حسین روزے دار فرمایا وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فرمایا انہوں نے اندر شیشہ انہوں نے اندر سریہ ہو سی وہ جھکنا چاہسن پر جھک نہ پاسن پھر آخر تے اپنے آپ نو ذلیل سوچ کے اپنی آنکھاں جھکا سن بھی مولا آج شیطانہ اتلے کر سکتے پہچا رکھاں دے پردے ہی سجدے کرتے نہیں قبول کر چھاڑے پھر پوچھیا جاسی فضل نہیں وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ اور دسو تو صحیح کی بنیا اور دنیا تے کیڑا ایسا عمل کیتا نہیں وہ تُسے سجدہ ہی نہیں کر سکی کیڑا عمل ایسا کر کے آئے جو رب کریم توڑے سجدے دی طاقت توڑے کول کھولے تو اکثر وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ جدہ سانو کوئی آکھیانا نماز پڑھ لا بِهَذَا الْحَدِيثِ آدھی ایسی ہو دیکھو گلہ کریں دے آسے آج ساڑھے کپڑے خراب ہیں آج میرے جناب موڈ کوئی نہیں آج یار میری طبیعت خراب ہے آج بخار ہے آج سیر نو پیڑے آج میں فلانے کام جا رہے ہیں میری گڈی آمڑ آلی میرے کو ٹائم تھوڑا فرمایا اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر قیامت آل دے نو سجدہ نہ کر سکسن تے آکسن کی وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ اسی لوگ جدو سانو آدھے ہم نماز پڑھتے سے ہم طرح طرح دے بہانے بڑھا کر دیا سے اور دوسری سزا رب کریم نے سورہ طٰہٰ دے اندر دسی فرمایا جدو اسا لوگوں کو برسائے نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى فرمایا قیامت دا دن نو سی تے کچھ لوگ ایسے ہو سن جڑے اننے کھڑوتے ہو سن سمجھ آ رہی میری گل ہاں نبینا حالانکہ قیامت دا دن آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں دی آقا دنیا تے کوئی نہ قیامت دا دن انہوں اکھا مل جاسے اللہ رب العزت سارے نو اکھا دے دے سی جنہاں دے کول زمان کوئی نہیں زمان آ جاسے حالانکہ جنہاں دے کول موت آ گئی ہے رب تعالیٰ موت ہی چاہ لینی کہ تو ہر
بادشاہی دے دینی، لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے ہو سن ومن اعرض عن ذکری فإن له، فرمایا وہ قیامت والے انے کھڑے ہو سن، ہن رب دی بارگاہ سوال کرے سن فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، قیامت والے کھڑے ہو کے اکثر مولا قالا کہیں گے وہ سب ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، مولا دنیا دے اندر سنان دے آسے ساڑی آنکھاں دے اتے شاعری چل دی رہی، ساڑی آنکھاں تے لوگ فدا ہو جاندے ہیں، ساڑی آنکھاں تکڑ واسطے لوگ گھنٹے دی قطاراں دی لائن محسوس کرتے ہیں، لوگ طرح طرح دیاں اپنے اتے تکالیف برداشت کرتے ہیں، ساڑی آنکھاں تکڑ واسطے مولا کیڑا ظلم ہویا، کیڑا جرم کیتا، کیڑی ایسی تیری نافرمانی کیتی کہ آج جڑے نبی نے آن انہاں نوں آنکھاں مل گئیاں، پر ساڑیاں جڑی آنکھاں تے غزاں لکھیاں جاندیاں نا جو اکھاں تو لے لئیاں، تو اللہ رب العزت کیا فرمائی سی؟ فرمایا قال کذالک اتتک آیاتنا نسیتها وکذالک اليوم تنسا، فرمایا جدو ساڑا ذکر کیتا جاوے آ تیرے اگے تینوں اس ٹائم نیند آنی شروع ہو جاندی ہے، تینوں اپنے خیالات شروع ہو جاندے ہیں، تیرے اس ٹائم کپڑے خراب نکلدے ہیں، فرمایا جدو میرا ذکر کیتا جاوے آ ومن اعرض عن ذکری، فرمایا جدو میرا ذکر کیتا جاوے آ وہ تیرے کول برداشت ہی نہ ہوندا، ہن اسی تینوں کھدے کی کرنے کیا ہے؟ سمجھ آ رہی میری گل؟ دی تے قرآن ہے نا کلا، اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج دا واقعہ ڈسکس کردے پئے آسے تو اللہ رب العزت دے پیارے حبیب نے حضرت موسیٰ نو کی فرمایا جدو موسیٰ نے آکھیا نا سائیں ایک چکر اور لاؤ اے 5 جڑیاں رہ گئیاں نہ دے وچوں بھی گھٹوا چھڈو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موسیٰ نہیں، ہن مینوں رب کریم دی بارگاہ جاندیاں شرم محسوس ہوندا پیا ہے، حیا آندی پئی ہے، موسیٰ کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کون پڑھ سی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جملے یاد رکھی مسلمانہ، جدوں کسے مقام تے نماز چھڈن واسطے شیطان فورس کرے، شیطان تنگ کرے، حضور دے جملے تحفہ سمجھ کے دل وچ رکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موسیٰ 5 لئی بینا، جیڑا میرا ہویا او چھڑے سی کوئی نہ، جیڑا ساڑا ہو سی کوئی نہ، اوپر سی گل مکائی چھڑی، فرمایا موسیٰ جیڑا میرا ہویا او چھڑیندا نہیں، اوپر سی جیڑا میرا ہے کوئی نہ اسے پڑھنی ہے کوئی نہیں، تو قبلہ آج سمجھو آج بے نمازیوں کی کثرت ہو گئی، آج گھر دے اندر بے نماز ہے، میں نے وہ حدیث بھی یاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی گل کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھراں دے دروازے نوں بند رکھو، اپنے گھراں دے دروازے نوں بند رکھو، اساڑے تے الحمدللہ کھلے رہندے لیکن بند رکھو۔ اگلی گل کی تھی، اگلی گل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھراں دے دروازے نوں بند رکھو، وجہ کی؟ وجہ ہے فرمایا کوئی گلی دے وچوں بے نمازی گزردا پیا ہو سی، تہاڈا دروازہ کھلو ہو سی، اس دروازے کھلے ہوئے دے وچوں اگر او دی نظر تہاڈے گھر وچ پائے گئی چونکہ او بے نمازی ہے، او دی نظر پون دی وجہ تو تہاڈے گھر دے اندر برکت رب تعالیٰ کوئی نہ دے سی۔ جملے سمجھے تسی میرے نبی دے؟ دوبارہ سناواں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دروازیاں نوں بند رکھو، اگر بے نمازی دی نظر تہاڈے گھر دے اندر پئی تے بے برکتی پیدا ہو جاسی، او قبلہ کدی اپنے کیویں بانچ تو اور میں نظر پا کے ویکھیے، اگر بے نمازی نظر پاوے چا تے گھر وچ برکت کوئی نہ رہندی، تو بے نمازی گھر دے وچ بھی گھنٹے رہندے ہوئے تے 10 برکت کتھوں آنی ہے؟ سمجھ آئی جملے دی؟ میرا بھائی اصل لوگ بڑے سیانے ہو گئے، اپنی جدو فائدے دی گل آوے تے پھر دین نو لے کے آونے ہیں، ان جناب پیو کدی کسے پتر نو ناکسی بھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دیو، کدی کسے قسم دی کوئی گل کرنی نہیں، وہ فلماں پہ دا سوندا پیا، پیو نو ٹینشن کائی نہیں، پیو دے سامنے گانے چلدے پے، گواڑیاں دی دھی بہن نو گال کردا پیا، باپ چپ پہ، لیکن جدا پیو دی عزت پتر نہیں نہ کرنی، اس لیے پیو نو دین یاد آ جانا۔ میرے پوتے نو پتہ ہی نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی آکھیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر پیو دی عزت نہ کرے سو تو تسا جناب جہنمی ہو۔ نہ پیو نو اتھے تے یاد آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث، اتھے کیوں بھول گیا جتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اولاد دے اندر کوئی گناہ پایا گیا تو سزا پت پیو نو مل سی، اگر پتر نے گناہ کیتا تو سزا پیو نو دتی جاسی، وجہ چونکہ پتر نو سمجھانا تو جا نہ ہو سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت دا دن ہو سی، ایک عورت نو اٹھایا جاسی، انہاں آکھیا جاسی تو جہنمی ہے، وہ جہنم دے بوہے تے جا کے کھڑی ہو جاسی، عرض کرتی یا باری تعالیٰ میں کل نہیں جہنمی نہ، میرے گھر دے وچ میرا پیو آئی تے میرے پیو مینوں سکھایا ہی نہیں، میں بے پردہ ٹر دیاں، میک اپ کر دیاں، چوک بازار دے اندر جا کے ریاکاری کر
دیاں لوگوں کو مناظر پیش کر دیاں اپنی عزت تے حملے کران دیاں میرے باپ میں نے سمجھایا ہی نہیں اللہ رب العزت آرڈر دے سی فرشتے ہوئے دے پیونوں جا کے اس تو پہلے جہنم میں ساڑھ دے سمجھ آ رہی میرے جملے نہیں کوئی نہ گلہ کوڑیاں ہیں پر انشاءاللہ کام کر سے جدو اس عورت میں دوبارہ جہنم کی طرف لے کے جاسن پھر کھڑی ہو جاسی عرض کر سے یا باری تعالیٰ میرے باپ تو بعد میرے گھر تے وڈا بھرا آئی میرا وڈا بھائی یہ آپ تو نمازہ پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج ویندا ہے زکاۃ دیندا ہے ہر بندے دی عزت کریندا ہے پر آج تے اس میں نہیں روکیا میں دے سامنے بے پردہ بازار وچ ویندیاں میں نے اس نہیں روکیا میں دے سامنے لوکاں دے نال گل کرنیاں میں نے اس نہیں روکیا میں دے سامنے اپنے دوستا بابا دے نال فون تے گپ رکھنیاں پر اس میں نہیں روکیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے رب کریم آکسی اس عورت نو کھلوتا رہن دے تے بڑے بھرا نو جا کے پہلے جہنم میں سٹ او پھر عورت چیخ سی یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے بڑے بھائی تو بعد میرا خامندہ میں دے گھر دی عزت میں دے سامنے دے براوت نال گپ ماری یہ دے دوستاں دے نال گپ ماری انہاں دے واسطے سالن پکایا بے پرتبی دا اہتمام کیتا فوش فلماں دیکھیاں گھر دے وچ گانے چلے قرآن دی تلاوت کائیں نہ ہوئی یا رسول اللہ یہ قصوروار ہے اللہ رب العزت فرمائے سی فرشتے عورت نو کھلوتا رہن دے تے خامند نو جا کے جہنم دے حوالے کرو عورت پھر چیخ سی عرض کر سی یا اللہ چوتھے نمبر تے میرا بڑا پوتر آئی غلطی سمجھ آتی بھئی نہیں کوئی نہ چوتھے نمبر تے میرا بڑا پوتر آئی انہوں اسی پڑھایا لکھایا انہوں پتہ یہ دے سامنے میں جناب ریاکاری بے پردگی فوشا فلمہ گاڑے ایسی میں نے کوئی نہیں روکیا حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت 4 نمازی ادا لے گئی سی ایک عورت 4 نمازی پیو بڑا بھائی خامند بڑا پوتر فرمایا چرے نمازی ہو سن روزے دار ہو سن لیکن اپنی بہن اپنی ماں اپنی دھی اپنی بیوی نو نہ روکن دی وجہ تو یہ جہنم دے حوالے کر دیتے جا سے تو میرا بھائی یہ حدیث ہمیں اساں یاد رکھنی سمجھ آ رہی میری گل دی اس واسطے ہی نہ چیزاں دے اوتے اسانو آنا پوسی نماز دے اوتے کتنی کی دیر لگدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرا نمازی کوئی اوکھا ہوندا کوئی آوکھے چاہے فرمایا انہوں اجازت ہے اگر گھر دے وچ وہ آسانی فیل کردا سکھ گھر دے وچ نہ دستگارے نماز پڑھ لے فرمایا اگر بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتا بیٹھ کے پڑھ لے عذر ہوئے جا اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا فرمایا سائن کے پڑھ لے لیکن حضور علیہ السلام تے ہر جات چھوڑ دے چھڈی حضور علیہ السلام نے فرمایا جی میں تیرا دل ہے انہیں کر پر پڑھ صحیح اس واسطے کوشش کیتی جاوے اپنے پترہ نو گرامہ نو بھائیہ نو دوستہ بابا نو اگر پیو نماز نہیں پڑھتا تو پتر ہاتھ بن کیا کہ ابا نماز پڑھنی تا اگلے جہان بخشی ہونا تو بھی کوئی نہیں سمجھ آ رہی میری گل دی اس واسطے ان چیزیں دی طرف آیا جاوے کہ تو امام نے جڑی گل کیتی ہے انہیں فرماندے ہیں کہ اذانیں آج بھی آتی ہیں مسجد کی فضاؤں سے جس ضرب سے دل تھم جاتے تھے وہی ضرب لگانا بھول گئے فرمایا مسلمانہ اگے اذان آوے تے ہر گھر دے وچوں بندے نکل دے ہیں اگے اذان آوے تے دکاناں دے شٹر ڈاؤن ہوندے ہیں اگے اذان آوے تے بازار وچ بندہ کوئی نہیں لبدا اگر اذان آوے اج تو پہلے تو مسجداں بھریاں پئی ہوندیاں فرماندے کی وجہ ہے یا اذان دیوڑ وچ کو کمی ہے یا سنن والا جڑا ہے او دا دل پتھر دا ہو چکے ہے وی رب دا پیغام سنی کھلوتا ہے رب دا پیغام سن کے بھی دی اذان سن کے بھی دی دکان نہیں بند ہوندی پئی ان گھر دے وچ ویل نہیں لبدا پیا ان یاراں دے وچ گپ دے وچ فرصت نہیں ملدی پئی وہ بازار دے وچ کھلوتا تنگ نظری ضرور کرتا کھلوتا پر نماز دا ٹائم نہیں ملتا پیا فرمایا پھر غور کرے کہ جس ضرب سے دل تھم جاتے تھے وہی ضرب لگانا بھول گئے دعائے مالک کریم دی بارگاہ دے اندر رب کریم تھوڑی اور میری اس حاضر کو قبول فرماوے اور نماز پڑھنے دی توفیق نصیب فرماوے آپ حضرات 2 منٹ بس ہو سائیں پچھلی جمعۃ المبارک تے سی عرض کیتا کہ مدرسے واسطے آپ حضرات دے کول چندہ لیا گئے سی تو اسی درخواست کر سا چکے الحمدللہ ثم الحمدللہ مدرسہ اسی آباد و شاد رکھیا تے چلا بھی رہے ہیں تے آپ حضرات دے تعاون دے نال ہی چلدا پیا تے اگے بھی چلنا ہے دے اندر کافی اشیاء دی ضرورت ہوندی اس واسطے آپ حضرات نو دوبارہ یہ درخواست اپنی ذات واسطے الحمدللہ 7 سال ہو گئے نہ منگیا نہ منگن دی توفیق دے سی لیکن مدرسے واسطے آپ حضرات نو جا بجا تنگ کریندا ہے اپنی نیک کمائیاں دے وچوں آپ حضرات ضرور تعاون کیتا کر اللہ رب العزت آپ دے تمام تر تعاون نو قبول و منظور فرماوے